1400 سال پہلے کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کفار مکہ اور قریش مکہ اور بڑے بڑے قبائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں اور دشمنی میں کسی حد میں جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ تب وہاں ایک ہستی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کوئی مانے نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور وہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کربلا کے واقعے میں جو انسیڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے آ رہے تھے، اور ابھی اس کی پچھلی قسط اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہم پہنچے تھے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت قبول کی، اس کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ایک اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو تب تک خلیفہ قبول نہیں کروں گا، ان کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑا نہ جائے۔ لیکن جب تک حضرت علی علیہ السلام خلافت میں آئے تھے تب تک امت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور فتنے بہت زیادہ سر اٹھا چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ ابھی سارے حکومتی معاملات کو سٹیبلائز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ڈھونڈنا اور ان کو سزا دینے کا عمل بھی جاری رکھا جائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ اور بنو امیہ اس چیز پہ بضد تھے کہ نہیں، پہلے عثمان کے قاتلین کو ڈھونڈو، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اسی دوران حضرت علی علیہ السلام نے کرپٹ گورنرز کو ہٹا کے وہاں پہ نئے گورنرز کو تقرر کرنا شروع کیا، لیکن ان کی تقرری پہ ایک کوہرام مچ گیا۔ شام اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے گورنروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام حضرت معاویہ کو خط بھیج رہے تھے کہ بیعت کرو، کیونکہ خلافت کے لیے امت نے متفقہ طور پر مجھے منتخب کیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ اگر حضرت معاویہ وہاں پہ بیعت نہیں کریں گے تو پھر امت منتشر ہو جائے گی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں اپنی حکومت کو پہلے سٹیبل کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے قاتلین کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن بار بار حضرت علی علیہ السلام کے خطوط بھیجنے کے باوجود حضرت معاویہ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک طرف حضرت معاویہ تھے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلوں کو فوری سزا دی جائے، ورنہ ہم خلافت کی بیعت نہیں کریں گے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کیوں ہیں، ان پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت معاویہ کو دیا تھا کہ پہلے انصاف قائم ہو سکے، عدل قائم ہو سکے، بگڑا ہوا نظام ٹھیک ہو سکے، جو کرپٹ گورنرز ہیں ان کو ہٹایا جا سکے، اور بیت المال جو خزانہ ہے اس کو بھرا جا سکے اور معاملات درست کیے جا سکیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام ایسا نہ بھی کرتے تو بھی ان پر کوئی آڑ نہیں تھی، کیونکہ ایک نیا خلیفہ آ کے پچھلے خلیفہ کے قاتل کو ڈھونڈنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ انہوں نے بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔
اس ساری سچویشن کے بعد بھی حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور مکہ سے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ شامل ہوئے۔ ان کا مقصد تھا کہ بصرہ جا کے امت کو جگائیں، ان کی اصلاح کریں اور قاتلوں کے خلاف آواز بلند کریں، اور پھر ان سب کو اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر کے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا راستہ نہیں روکا، بلکہ وہ خود بھی بصرہ روانہ ہو گئے تاکہ ان سے بات کر سکیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات نہیں مانی اور آگے بڑھتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام بصرہ سے کوفہ واپس آ گئے تاکہ جنگ کے لیے فوج تیار کر سکیں۔ ادھر حضرت عائشہ اپنے قافلے کے ساتھ بصرہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں وہ ایک جگہ پہنچی جہاں پہ ان پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا یہ حوب کا مقام ہے۔ یہ سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلے پہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ مطہرہ کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جبکہ اس پہ مقام حوب کے کتے بھونکیں گے، لیکن وہاں پہ موجود سب لوگوں نے ان کو بہلا پھسلا دیا اور اس حدیث کے یاد آنے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑی۔ فتنے اتنے بڑھ چکے تھے کہ مسلمان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے اور جنگ پرومیننٹ طور پہ حضرت علی علیہ السلام جیت رہے تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کو جیت رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لشکر وہاں پہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی جنگ روک دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت سے خواتین کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ اب جہاں امت پہلے ہی زخم خوردہ تھی اور اب وہ زخم مزید گہرا ہونے جا رہا تھا، حضرت معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے ابھی تک انکار جاری رکھا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا کہ بیعت میرے لیے نہیں ہے، امت کے لیے ہے، اگر تم بیعت کرو گے تو امت متحد ہوگی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سزا نہیں پائیں گے تب تک میں بیعت نہیں کروں گا، اور میرے پاس آپ کے لیے صرف تلوار ہے، بیعت نہیں۔ اس خط کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو انہی کے انداز میں سمجھانے کا فیصلہ کیا اور کوفہ اور باقی علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ دوسری طرف حضرت معاویہ نے بھی شام سے ساری افواج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام بھی فرات پر پہنچے اور دوسری طرف حضرت معاویہ بھی فرات پر پہنچ گئے اور آ کے وہاں پہ پانی پر قبضہ کر لیا۔ یعنی کربلا وہ واحد موقع نہیں تھا جہاں پہ پانی بند کیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف پانی پر قبضہ اور پانی بند کیا جا چکا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت معاویہ نے حکم دیا تھا کہ پانی کو ہمارے دشمن کے لیے بند کر دو، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدینہ میں پانی بند کیا گیا تھا۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے پوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا اور پانی پر قبضہ کی ہوئی فوج کو وہاں سے بھگا دیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ان کی فوج کے لیے پانی بند نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک جنگ جاری رہی، جو کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ جیتنے کے قریب ہی تھے، اور حضرت معاویہ کی فوج کو جب یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ نہیں بچیں گے تو انہوں نے قرآن پاک کو نیزوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو قرآن سے حل کر لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ چال ہے، لیکن ان کے اپنے لشکر کے لوگوں نے زور دیا کہ ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں۔
خیر جنگ ختم ہوئی اور بات صلح صفائی کی طرف نکل پڑی۔ دونوں طرف سے نمائندوں کو بھیجا گیا تاکہ جنگ کے معاملات کو طے کیا جائے۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابن عباس کو بھیجا گیا، لیکن حضرت معاویہ نے انکار کر دیا کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص کو بھیجا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ امن قائم ہو سکے، اور عمرو بن عاص نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے ہٹائیے اور میں حضرت معاویہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا کہ ہم نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو ہٹا دیا ہے تاکہ امن قائم ہو سکے، لیکن عمرو بن عاص نے واپس جا کے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں کیونکہ ابو موسیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے ہٹا دیا ہے۔ یہ کھلا فریب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت معاویہ سے یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے، اور بعد میں ان کو خوارج کا نام دیا گیا۔ یعنی یہاں پہ فتنے اور بڑھ گئے، جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ اور الجھ گئی، اور حضرت علی علیہ السلام کا لشکر بھی بکھر گیا۔